قرآن ہمیں سکھاتا ہے لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ بغیر علم فیسبوا اللہ عدوا لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ. اے لوگوں تم ان لوگوں کو گالیاں مت دو. لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. تم ان لوگوں کو گالیاں مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں, جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں, یعنی جو دیوی دیوتاؤں کی, بتوں کی, مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں یا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا خدا مانتے ہیں. تم ان کو گالیاں مت دو. اگر تم ان کو گالیاں دو گے تو اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. جواب میں وہ تمہارے اصلی اللہ کو گالی دیں گے. تم تو ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دے رہے ہو, وہ تمہارے اصلی رب کو, اصلی خدا کو گالی دیں گے. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. وہ جہالت کے ساتھ, بغیر علم کے, جہالت کے ساتھ تمہارے اصلی رب کو, تمہارے اپنے رب کو وہ گالیاں دیں گے. ہمارا قرآن تو دوسروں کے بزرگوں کو بھی گالیاں نہ دینے کا حکم دے رہا ہے. کہہ رہا کہ تم ان کی عزت کرو تو جواب میں وہ تمہاری بھی عزت کریں گے. یہ اسلام ہمیں سکھلا رہا ہے کہ کوئی غیروں کی عبادت کر رہا ہے تم اس کو بھی برا بھلا نہ کہو. ہمارا قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ تم کسی کو گالی نہیں دے سکتے ہو, چاہے وہ کسی کی بھی عبادت کر رہا ہے. تم ان کی عزت کرو تاکہ وہ تمہاری اصلی رب کی عزت کریں. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے بزرگوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے. ہاں, ان کی کتابوں کا بھی بڑا احترام کیا کرتے تھے. اگر آپ دوسرے مذہب کی, دوسرے دھرم کے لوگوں کی کتاب کو پھاڑو گے تو وہ تمہارے اصلی کتاب قرآن کریم کو پھاڑیں گے. اگر تم ان کی بے حرمتی کرو گے تو وہ قرآن کی بے حرمتی کریں گے. آپ جنگ خیبر کا منظر پڑھیے, آپ جنگ خیبر کا منظر پڑھیے. خیبر کا موقع ہے, اللہ کے نبی یہودیوں سے جنگ کر رہے ہیں, جنگ جیت جاتے ہیں اور یہودیوں کو خیبر چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں. اب آپ جاؤ, خیبر میں تمہیں رہنے نہیں دیا جائے گا. سارے یہودی خیبر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایک دن کے لیے مہلت مانگتے ہیں. آپ ان کو مہلت دے دیتے ہیں. وہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ, آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے مجھے خیبر چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے. ہم لوگ جنگ ہار گئے ہیں اور اس علاقے کو چھوڑنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا آرام سے چلے جاؤ, اگر ایک دو دن میں اگر تم رہنا چاہتے ہو تو رہو, تمہارے لیے مسجد کھول دی جاتی ہے, تم مسجد کے اندر سو سکتے ہو, تم مسجد کے اندر رہ سکتے ہو. یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں تمہیں سونے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں, تمہارے کھانے پینے کا انتظام بھی ہمارے ذمے, انسانیت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں شکریہ آپ کا, ہمیں رہنا نہیں ہے, ہم جانا چاہتے ہیں. آپ نے کہا پھر تمہاری مرضی. فرمایا میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, اے محمد ابن عبداللہ, ہم جنگ میں ہارے, آپ کے صحابہ نے ہمارا مال لوٹ لیا ہے, کوئی بات نہیں, جنگ میں مال لوٹا ہی جاتا ہے, ہم آپ کا بھی لوٹ سکتے ہیں, آپ ہمارا بھی, ہمیں مال نہیں چاہیے. آپ نے جو لوٹا ہے وہ آپ کا, آپ کے صحابہ نے جو ہم سے چھینا ہے میدان جنگ میں وہ مال آپ کا, لیکن ہم صرف اتنا چاہتے ہیں اے محمد رسول اللہ, آپ کے صحابہ نے ہمارا مال لوٹتے وقت ہماری کتاب تورات بھی لوٹ لی ہے, ہماری کتاب تورات کے نسخے بھی ان کے پاس ہیں. انہوں نے جب مال پر قبضہ کیا تو ان مال میں توریت بھی ہے, ہم تورات کی تلاوت کرتے ہیں, ہم موسیٰ پر ایمان لائے ہیں, ہم موسیٰ کو نبی مانتے ہیں اور تورات کی تلاوت کرتے ہیں. اے محمد ابن عبداللہ, تورات آپ کی کسی کام کی نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری کتاب دے دی جائے, ہمیں ہماری مذہبی کتاب تورات واپس کر دی جائے. اللہ کے نبی نے فوراً صحابہ کو حکم دیا, آئے صحابیوں ادھر
तुम्हारे दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा, लेकिन इनको इनकी मजहबी किताब वापस कर दो, जो तौरात के नुस्खे तुमने लूटे वो इनको वापस कर दो, इसलिए कि इनकी आस्था, इनका विश्वास इन किताबों पे, इस किताब पर है। लिहाजा मुझे किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाना है, किसी को जबरदस्ती इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं करना है। लिहाजा इनकी लूटी हुई किताब तौरात इनको वापस कर दो, ताकि ये अपने मजहब के मुताबिक उसकी तिलावत कर सके और उस पर अमल कर सके। आपने सहाबाए किराम से तौरात के नुस्खे लेकर उन यहूदियों को वापस करवा दिया, उन यहूदियों को तौरात के वो नुस्खे दे दिए। आप किसी की किताब को नहीं लूट सकते हैं। आप दूसरे मजहब की किताबों का एहतराम करेंगे तो आपकी किताब कुरान का भी एहतराम किया जाएगा, और अगर आप दूसरी किताबों का मजाक उड़ाएंगे तो फिर आपकी किताब कुरान करीम का भी मजाक उड़ाया जाएगा। इस्लाम कहता है दूसरे बुजुर्गों की इज्जत करो ताकि तुम्हारे सबसे बड़े बुजुर्ग मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत हो। इस्लाम कहता है तुम दूसरों के देवी देवताओं खुदाओं को गाली न दो ताकि वो तुम्हारे खुदा को, तुम्हारे रब को गाली न दें। हमारा इस्लाम कहता है तुम दूसरों की किताबों का एहतराम करो ताकि तुम्हारी किताब कुरान का भी एहतराम किया जाए। आप दूसरों की किताबों में आग लगाएं और ये सोचें कि कुरान महफूज रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत हो तो आपको भी दूसरे बुजुर्गों की इज्जत करना पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग मेरे रब का मजाक ना उड़ाएं तो आपको दूसरों के देवी देवता और खुदाओं का एहतराम करना होगा, उनको अदब और इज्जत के साथ उनका नाम लेना होगा। इबादत न करिए लेकिन नाम अदब और एहतराम के साथ लेना होगा। आप राम जी का जब नाम लें तो पूरा नाम लेकर रामचंद्र जी कहें, आप कृष्ण का नाम लें तो पूरा नाम लेकर श्री कृष्ण का नाम लें, कृष्ण जी कह दें, उनका नाम लें। जब आप ये सब कहोगे तो जवाब ये भी मोहम्मद मोहम्मद नहीं बल्कि मोहम्मद साहब कहेंगे। मेरे भाइयों गौर करो, जब दूसरों के बुजुर्गों का एहतराम करोगे तो आपके भी बुजुर्ग का एहतराम किया जाएगा, और दूसरों के बुजुर्गों को गाली दोगे तो याद रखो मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी फिर गाली दी जाएगी। दूसरे देवी देवताओं को बुरा भला कहोगे तो अल्लाह को भी गाली दी जाएगी। अगर आप चाहते हो कि इस्लाम की इज्जत हो तो तुम्हें दूसरे धर्म की इज्जत करना पड़ेगी। अगर आप चाहते हो हमारे नबी का एहतराम हो तो दूसरों के बुजुर्गों का एहतराम करना होगा। अगर आप चाहते हो हमारी किताब कुरान की सुरक्षा हो तो दूसरों की किताब की रक्षा भी आपको करना होगी। ये इस्लाम शिक्षा देता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम ये दावत देता है, इस्लाम हमें ये सिखाता है, और ये करने से फसाद की कोई शक्ल पैदा नहीं हो सकती है। लोग